السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر سانس کے بدلے، ہر کام کے بدلے، ہر عمل کے بدلے، ہر حرکت کے بدلے اللہ اس کا بدلہ دے رہا ہے. آدمی اگر خلوص نیت کے ساتھ آنا جانا ہو، خلوص نیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر کے رات گزارتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کر کے دن گزارتا ہے، اللہ کو راضی کر کے کاروبار کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے تجارت کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے ملازمت اختیار کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے مزدوری کے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کر کے اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے. ہر کام میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے، ہر عمل میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے، ہر خوشی میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے، ہر غم میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے، ہر حرکت میں اللہ کی رضا دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے اس کا سونا بھی عبادت قرار دیا، اس کا سانس لینا بھی عبادت قرار دیا، اس لیے کہ اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا خیال، اس کی تدبر، اس کی دور اندیشی، اس کے ذہن و گمان کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ ہمیشہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرا اللہ میرے تجارت سے راضی ہو، میرا اللہ میرے تعلیم سے راضی ہو، میرا اللہ میرے رقم سے راضی ہو، میرا اللہ میرے حلال روزی سے راضی ہو، میرا اللہ میرے نکاح سے راضی ہو، میرا اللہ میرے اولاد سے راضی ہو، میرے اللہ میرے ماں باپ سے راضی ہو. ہر عمل میں، ہر میدان میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا و ما فیہا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر، اس آخرت کے اندر اگر کسی نام نامی اسم گرامی کا نام لینے میں ایک وجد طاری ہوتا ہے، ایک خوف طاری ہوتا ہے، ایک محبت طاری ہوتی ہے، ایک رحمت طاری ہوتی ہے، ایک سلامتی طاری ہوتی ہے، ایک عظمت طاری ہوتی ہے،
ایک وسعت داری ہوتی ہے، ایک شان بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک شوکت اس بندے کے اندر ایک جلال طور پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نام اسم گرامی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے لفظ اللہ۔ اللہ کے نام لینے میں جو مزہ ہے، جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد بھی جنت کے والا خانہ دیکھ کر، جنت کے محراب کو دیکھ کر، جنت کے اندر نہریں بہتی ہوئی نہروں کو دیکھ کر، شہد اور دودھ کی نہریں، شربت کی نہروں کو دیکھ کر بھی اور کو وہ مزہ نہیں آئے گا، پینے کے بعد بھی وہ مزہ نہیں آئے گا، حوروں کو دیکھ کر بھی وہ مزہ نہیں آئے گا، حوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا، اگرچہ کہ وہاں کی ایک حور جس کو دیکھ کر بندہ دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتے دیکھتے دیکھنے میں ہی 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ اتنا وقت اس لیے گزرے گا کہ وہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، وہاں پر کمزوری نہیں ہے، وہاں پر بیماری نہیں ہے، وہاں پر پریشانی نہیں ہے۔ آدمی خوشی کے مارے، آدمی اپنی آنکھوں سے متاثر ہو کر، دل سے متاثر ہو کر، دل سے پیدا ہو کر حور کو دیکھتا رہے گا، دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جنت کے اندر جنتی حور کو دیکھے گا، 40 سال بھی ہو جائیں گے تو کہے گا ابھی وہ مزہ نہیں آیا۔ جنت کے اندر وہ نعمتیں، ایک پرندے کو دیکھا، اڑتا ہوا پرندہ دکھے گا، اور جب دل میں خواہش پیدا ہوگی اس پرندے کو کھاؤں تو پرندہ تل بھل کر اسی طریقے سے واپس اپنے پروں کے ساتھ آئے گا، وہ کھائے گا، ہڈیاں پھینک دے گا، ہڈیاں پھر دوبارہ جڑ کر وہ زندہ ہو کر پرندہ چلا جائے گا۔ اس پرندے کو کھانے کے بعد بھی جنتی کو وہ مزہ نہیں آئے گا، اس پرندے سے لطف اندوز ہونے کے بعد بھی وہ جنتی کو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ جنتی کو جنت میں کسی عمل سے مزہ نہیں آئے گا، جنتی کو جنتی کے اندر جنت میں کسی منظر کو دیکھ کر وہ مزہ نہیں آئے گا۔ جو مزہ اللہ کے نام لینے میں ہے، جو مزہ اللہ کے دیدار میں ہوگا، وہ حسرت کرے گا میں یہاں بھی اللہ کا نام لوں، جب تک اللہ کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں اللہ کو دیکھ نہ لوں، تب تک وہ اس کو قرار نہ آئے گا، جب تک اس کو چین نہ آئے گا، جب تک اس کو اطمینان نہ ہوگا، اطمینان قلبی نہیں ہوگی، جب تک وہ اپنی جنت کی نعمتوں کو تکمیل نعمت نہیں سمجھے گا۔ ابھی اللہ نے موقع دیا مجھے اور آپ کو، ایک ایک سانس کا اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، زندگی گزارنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، اپنے رب کو راضی کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے زندگی گزارنے کا اللہ نے موقع دیا، اولاد کی تربیت اخلاص کے ساتھ کرنے کا اللہ نے موقع دیا، تجارت اللہ کو راضی کرنے کا اللہ نے موقع دیا، ملازمت اللہ کو راضی کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اپنی نماز میں کامیابی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پڑھنے کا اللہ نے بھی موقع دیا۔ اس نماز کو کامیاب بناؤ جو نماز اللہ کے لیے پڑھی گئی ہو، اس نماز کو کامیاب بناؤ جو اللہ کے لیے پڑھی گئی، اس قرآن کے پڑھنے کو کامیاب بناؤ جو اللہ کے لیے پڑھی تلاوت کی گئی ہو، اس روزے کو کامیاب کرو جو روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا ہو، اس زکات کے عمل، صدقے کے عمل کو کامیاب بناؤ جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جو حج کیا گیا کامیاب بناؤ اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر، اللہ کو اللہ کے نام پر ہی ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہ دیں تب بھی کہیں گے، کچھ دیں تب بھی کہیں گے، زیادہ دیں تب بھی کہیں گے، لوگ تو ہزاروں باتیں کرتے رہیں گے لیکن مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں سنت کو مٹا نہیں سکتا، لوگوں کی باتوں میں آ کر میں سنت کو چھوڑ نہیں سکتا، میں لوگوں کی باتوں میں آ کر سنت کے جنازے نہیں نکال سکتا، میں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، میں لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے آپ کو اتنا مشغول نہیں بنا سکتا کہ جمعہ جیسے عظیم موقع پر رسول کہر کو بھول جاؤ، جمعہ جیسے عظیم موقع پر قرآن پاک کو بھول جاؤ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول جاؤ، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد عظیم طاقت ہے، قل هو اللہ احد عظیم نعمت ہے، قل هو اللہ احد عظیم دولت ہے، قل هو اللہ احد عظیم اللہ نے وہ قدرت اس کے اندر رکھی ہے۔
بندہ اگر اس سے اختیار کرتا ہے، غریب ہے تو بھی مالدار، غریب ہے تو بھی کامیاب ہوگا۔ اگر مالدار ہے وہ قل اللہ احد کو مد نظر نہیں رکھتا، وہ مالدار ہوتے پر بھی نامراد ہو جائے گا، مالدار ہوتے پر بھی بے مراد ہو جائے گا، مالدار ہوتے پر بھی خدا کے یہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ غریب ہوتے پر اپنے عمل کو خدا کے حوالے کیا، اپنے عمل کو خدا کے سامنے کر دیا، اللہ نے اپنے لیے جو عمل کیا اس کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ یہ اخلاص ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، خلوص للہیت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کی طاقت و قوت زمین سے کئی درجے بلندی ہے، آسمان سے کئی درجے طاقت، آسمان سے کئی درجے بلندی ہے، زمین سے اور پہاڑ سے زیادہ کئی طاقتور ہے۔ ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے زمین کو بنایا ہے، وسیع بنایا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اے اللہ زمین کو تو نے وسعت دی، اے اللہ تو نے زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو ہموار کر دیا ہے، اس سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے جب سوال کیا کہ اللہ زمین سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ ہے جو زمین کو حرکت سے روک رہی ہے، زمین کو ہلنے سے روک رہی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا اے اللہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوہا ہے جو پہاڑ کو پاش پاش کر دے، ریزہ ریزہ کر دے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا آگ ہے جو لوہے کو موم بنا دے، لوہے کو پگھلا دے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ پھر آگ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا پانی ہے جو سمندر کے لہروں کے رخ کو موڑ دے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس ہوا سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے اس بندے کا نیک عمل جو داہنے ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ اخلاص میں اتنی برکت، ہم اس کے اخلاص کو روک کر، اس اخلاص کو چھپا کر ہم نے ہزاروں لاکھوں روپے لوگوں میں تقسیم کر دیا دکھانے کے لیے۔ ہم نے اپنے حج کو لوگوں کے اپنے اسٹیٹس کے لیے کیا، اپنی نماز کو لوگوں کے درمیان نمازی کے لیے کیا، اپنے ثقافت کو لوگوں کے درمیان سبھی مشہور ہونے کے لیے کیا، لیکن وہ رائے اللہ کا ثواب بھی نہ مل سکا۔ اللہ فرمائیں گے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، میں نے دنیا کے اندر تجھے شہرت عطا کی، میں نے دنیا کے اندر اس عمل کا بدلہ دے دیا، جا وہیں لے لے۔ وہ عمل دنیا میں مل چکا تھا، اگر تم میرے لیے کرتا تو تیرا یہ مختصر عمل، تیرا یہ ایک آنے والا ایک دانے والا عمل، ایک گھونٹ ایک قطرہ پانی چڑیا کو پلانے والا جو عمل ہے، اگر تم ایک قطرہ بھی میرے رضا کے لیے اگر کرتا، دنیا کی واہ کے لیے نہ کرتا، دنیا کے اندر تیری شان شوکت تیری بڑائی کبریائی بیان کی جائے اس لیے اگر تم نہیں کیا، ایک قطرہ بھی اگر تم نے چڑیا کو ایک قطرہ پانی بھی اگر پلا دیا، اس ایک قطرے کو میں نے زمین سے طاقتور بنایا، اس ایک قطرے کے عمل کو اخلاص کو میں نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور بنایا، اس ایک قطرہ پانی پلانے کے عمل کو میں نے لوہے سے زیادہ طاقتور بنایا، آگ سے زیادہ طاقتور بنایا، پانی سمندروں سے زیادہ طاقتور بنایا، ہوا کی لہروں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ سارے دنیا کے اندر بندے کا زیادہ طاقتور عمل اگر کوئی ہے، قوت والا عمل اگر کوئی ہے، اللہ کو پسندیدہ اگر عمل کوئی ہے، دنیا میں کامیابی کا عمل اگر کوئی ہے، ماں باپ کی اطاعت پر مکمل اترنے کا عمل اگر کوئی ہے، اپنے بڑوں کو راضی کرنے کا عمل اگر کوئی ہے، نبی کی اطاعت نبی کی سنتوں پر چلنے پر کامیابی کا اگر کوئی عمل ہے، نہ خدا کو ماننے پر، خدا کے صفات خدا کی ذات کو ماننے پر اگر کوئی کامیابی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اخلاص کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، تم خلوص کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، رضائے الہی کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، مجھ کو راضی رکھنے کے لیے کرنا، مجھے میرے ذہن و گمان، میرے تصور کو، میری طاقت کو، میری کبریائی کو، میری جلال
جلال کو، میری عظمت کو، میری رحمت کو، میری شان کو، میرے وسعت کو سامنے رکھ کر اگر تم نے عمل کیا تو میں نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا عمل کیا، میں وہ بندوں پر بدلہ کا معاملہ نہیں کرتا، جہنم میں بدلہ دوں گا، جنت میں بدلہ نہیں دوں گا، فضل کا معاملہ کروں گا، نیکی پر بدلہ نہیں دوں گا، نیکی پر فضل کا معاملہ کروں گا، گناہوں پر عدل کا معاملہ کروں گا، برابری کا معاملہ کروں گا، جب باری آئے میرے دینے کی، جب باری آئے عدل کی، جب باری آئے فضل کی تو میں اس کو بے حساب دوں گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں عمل زیادہ، عمل کم ہوگا لیکن ثواب میں زیادہ دوں گا، اس طرح دوں گا جس طرح تم زمین میں ایک دانہ بوتے ہو، اگرچہ وہ گیہوں کا ہو یا چاول کا ہو یا مکئی کا ہو، جوار کا ہو، باجرے کا ہو، ایک دانہ تم ڈالتے ہو، اس ایک دانے کے بدلے ہزاروں دانے میں تم کو دیتا ہوں۔ بندہ بھی کوئی میری رضا کے لیے، میرے خوش کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے اس ایک عمل کی وجہ سے، آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک عمل کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتے ہیں، اللہ پرورش کرتے ہیں۔ باپ آج سینہ ٹھوک کر کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا باہر رہتا ہے اور میرے لیے حج کا سامان انتظام کر رہا ہے، عمرے کے سامان کا انتظام کر رہا ہے، گھر کے چلانے کا انتظام کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نئی گاڑی لوں، 4 ویلر لوں، لیکن میرا بیٹا میرے لیے تحفے میں دے رہا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا دیا جو بچے کو، بچہ آپ کے ساتھ ایسا حسن اخلاق کا معاملہ کر رہا ہے، فضل کا معاملہ کر رہا ہے کہ میں نے بہترین تربیت کی، میں نے حلال کھلایا تھا، میں نے اس کی صحیح تربیت کی، بڑوں کی تمیز پیدا کی، چھوٹوں کو شفقت میں نے پیدا کی، علماء کی تعظیم میں نے اس کے دل میں ڈالا، مسجدوں کا، مدارس کا احترام میں نے اس کو سکھایا تھا۔ آج وہ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا ہے جو میں نے اس کے لیے تربیت کی، ایک بیج بویا تھا اپنے گھر کے اندر، آج وہ بیج میرے گھر کو سنبھالنے کی اس کے اندر قابلیت ہے۔ میرے خاندان میں غربا کو وہ اپنے بھوکا دیکھ نہیں سکتا، محلے میں بھوکا دیکھ نہیں سکتا، مسجد میں کوئی کام ادھورا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا، مسجد کی بھی وہ خدمت کرنے کے لیے آج تیار ہے، مدرسے کی خدمت کرنے کے لیے آج وہ تیار ہے، غربا کی خدمت کرنے کے لیے آج وہ تیار ہے، پڑوسیوں کی خدمت کے لیے آج وہ تیار ہے، آج وہ ضرورت مند کی خدمت کے لیے بھی آج وہ تیار ہوا۔ بس میری ایک چھوٹی سی نیکی، میں نے اس کی بہترین تربیت کی، اس کی ایک تربیت، اس کا ایک درس، اس کا ایک کلاس ایسا ہوا، وہ بڑا ہونے کے بعد خاندان اور محلے اور مسجد کو سنبھالنے لگا ہے۔ قربان جاؤں رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں میں بندے کی ایک نیکی کو میں پرورش دیتا ہوں ایسے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پرورش دیتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، اپنی وسعت سے، اپنی طاقت، اپنی کیپیسٹی سے اپنا فراغ دلانا پیش کرتا ہے، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، دونوں جہاں کا پالنہار ہوں، میں بندے کی ایک نیکی کی پرورش کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے زیادہ اس کی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک نیکی، اخلاص میں وہ طاقت ہے، اخلاص میں وہ برکت ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، آدمی کتنا کماتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، آدمی کتنا خرچ کرتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا، آدمی کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے، کتنا مالدار ہے یہ ضروری نہیں ہے، آدمی عمل کتنا اخلاص کے ساتھ کرتا ہے یہ ضروری ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہارے حسن عمل کو دیکھتا ہوں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ایسا نہیں کہا کہ میں تمہارے اعمال کو، کثرت والے اعمال کو دیکھتا ہوں، اتنے ہزار نمازیں ہوں گی، اتنے رکعت تراویح ہوں گی، اتنے روزے ہوں گے، اتنے صدقات ہوں گے، اتنے حج ہوں گے، میں یہ نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں اس نے میرے لیے کتنا کیا، میرے لیے کتنا کیا، خلوص کے لیے کتنا کیا، اخلاص کے ساتھ کتنا عمل کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
अच्छे अमल को मैं देखना चाहता हूँ। वो अच्छा अमल क्या है? वो अच्छा अमल रज़ाए इलाही है। वो अच्छा अमल रज़ाए इलाही के लिए हमने जो कदम उठाया है, मस्जिद की सफाई रज़ाए इलाही के लिए, हर वो काम जो कदम दुनिया में हमने उठाया है वो रज़ाए इलाही के लिए हमने काम किया, किसी और के लिए वो काम नहीं किया गया, किसी और के लिए वो अमल नहीं किया गया। बनी इस्राइल के जमाने का वाक़या है, एक खातून बड़ी सखी थी, लेकिन उसका जो बाप बादशाह का बड़ा फकीर था, बड़ा कंजूस था, और खातून तो बड़ी सखी थी। उसके हाथ में उसकी मिल्कियत में जो चीज आती वो गरबा में तकसीम कर देती, लोगों में तकसीम कर देती। वो लड़की बड़ी सखी थी, और लेकिन जब बाप को मालूम हुआ तो इसने सजा के तौर पर उस लड़की को दायां हाथ के जो कम के तरह यहाँ से गड्ढे जो होते हैं यहाँ तक हाथ को काट दिया, ताकि ये दोबारा किसी को तकसीम करने के लिए अपना हाथ आगे न बढ़ाए। जब हाथ तो काट दिया, वो इसी तरह वो जिंदगी गुजार रही है। वो बड़े खुलूस के साथ काम करती थी, इखलास के साथ काम करती थी। कब क्या अमल किया किसी को पता नहीं चलता था, कब क्या जिक्र में लगी हुई है किसी को पता नहीं चलता था, कब किसके क्या नवादा रात में या दिन में किसी को पता नहीं चलता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जिसके निकाह की बारी आई, निकाह का मरहला आया, बाप ने निकाह को तय किया। लड़के वालों को नहीं मालूम है कि लड़की का हाथ नहीं है, दाहिना हाथ नहीं है। लड़की वालों का इस बारे में उन लोगों को इल्म नहीं था। निकाह होने के बाद जब खाना खाने की बारी आई, उस ऐब को उन लड़की वालों ने छुपाया था। खाने की बारी आई, क्योंकि दाहिना हाथ न होने की वजह से वो बाएं हाथ से खाना खाने का एहतमाम करती थी। और जब वो उसने बाएं हाथ से खाना खाना शुरू किया, नई नवेले दुल्हन ने जो जिंदगी में पहली मर्तबा दस्तरखान में बैठा हुआ और बैठी हुई है, और दूल्हे ने कहा कि तुम बाएं हाथ से खाना खाती हो, दाहिने हाथ से क्यों खाना नहीं खाती? ये जुमले वो अभी अपनी जुबान पे ला रहा था। इसके दिल में ख्याल आया कि अब रिश्ता टूटने का वक्त आ गया। जब इसको मेरा ऐब मालूम हो जाएगा तो मेरे ऐब की वजह से वो फिर सवाल उठाएगा, फिर उस सवाल के बाद मेरा रिश्ता टूटने के लिए आमादा हो जाएगा। वो अपने अल्लाह को राजी करने वाले जो अमाल हैं उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इल्का करके बात जहन में डाल दी कि ऐ मेरे बंदी, तूने मेरे लिए इखलास के साथ जुलूस के साथ अमल किया था, और अमल करने के लिए तूने जो हाथ को हमेशा लोगों के सामने देने के लिए आगे बढ़ाया था, जो हाथ इखलास के लिए आगे बढ़ा, मैं उसको जन्नत आखिरत में रुसवा नहीं करता, मैं दुनिया में कैसे रुसवा करूं? अपना दाहिना हाथ बाहर निकाल। वो खातून अपना दाहिना हाथ निकाल रही है, पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हाथ उसका दिखाई देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अस्सलाम उसका हाथ अता फरमाया। उस खुदा के लिए क्या मुश्किल, जब ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मरे हुए मुर्दे जिंदा होते थे, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। अल्लाह ने इखलास की बरकत से उस दूल्हे के सामने उसको रुसवा होने से, ऐबदार होने से अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई है। जब खातून जब मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर ये तवक्के का अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अभी अभी मेरे यहाँ वही नाज़िल हुई तेरे ही मुताल्लिक है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो हाथ मेरे काम के लिए, अल्लाह के काम के लिए, खुलूस लिल्लाहियत के लिए आगे बढ़ता है, खिदमत में हो, खर्च करने में हो, अल्लाह आखिरत में रुसवा नहीं करने वाले। दुनिया में अल्लाह उस हाथ को कैसे रुसवा करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे ही बारे में अभी मेरे पास वही नाज़िल फरमाई है। ये तेरा जो हाथ आया है वो खुलूस लिल्लाहियत के सदक़े में आया है। वो बाप ने भी माफी मांगी, तौबा की। बहरहाल खुलूस लिल्लाहियत का बड़ा फायदा है। आज लोगों को हम दिखाने के लिए कहेंगे, एक चौधरी ने दावत दी, दावत का एहतमाम हर वो लवाजिमात जो इलाके के अंदर जरूरी माने गए, जो लोग उनके पीढ़ी दर पीढ़ियों में, बादशाहों में, नवाबों में जो डिशें मंजूर और मशहूर थी, वो सारे लवाजिमात रखे गए, और पूरे लवाजिमात से लबरेज होकर अकील में घावा पीकर हाजमे के लिए, हाजमे के अनारदाना भी लेकर जाते हुए आदमी खाली न जाए, बल्कि सोने का एक तोला लेकर जाए, ताकि कोई ये न कहे कि मैंने आज अपने घर की लड़की की शादी में किसी चीज की कमी की है। अंदाजा लगाए
ہر قسم کے لوازمات سجے گئے، ہر قسم کے لوازمات رکھے گئے، لوگ لبریز ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اور ساری چیزوں سے فارغ ہو کر جیسے باہر نکلنے کی باری آئے ایک تولا سونا لے کر وہ باہر نکل رہے ہیں۔ اب وہ جب وہ لوگ لے کر نکل رہے تھے، اب یہ چودھری آدمی سوچنے لگا کہ میرے بارے میں لوگ کیا تعریف کرتے ہیں، ذرا میں بھی سنوں، کیا ان کا خیال ہے۔ آج تک ایسی دعوت نے ان لوگوں نے دیکھنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ درخت کے کنارے میں اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ کے سن رہا ہے کہ لوگ کیا کیا تبصرے کر رہے ہیں۔ دو تین آدمی بیٹھے، وہ ایک ایک تولا سونا لے کر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے اس کے باپ کا کیا جا رہا، اگر 2 تولے سونا اور دیتا تو کیا ہوتا۔ اس کو اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، تو آدمی کتنی بھی کوشش کر لیں، دعوت میں، مہمان نوازی میں، میزبان نوازی میں، سلامی میں، فلاں میں کچھ بھی دے دے، تب بھی دنیا یہی کہتی کہ اور دے تو اچھا ہوتا، اور 10 عیب اس کے اندر نکالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو ایک ادنا مخلوق تو ایک قطرہ پانی بھی اگر پلا دے مجھے راضی کرنے کے لیے، تو میں اس عمل کو احد کے پہاڑ بڑھا کر میں تیری نیکیوں کا ذریعہ بنا کر جنت لے لے تجھے تحفے کے طور پہ دوں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں کس کے لیے؟ کبھی کوئی کہتے ہیں ماں باپ کے لیے، کوئی کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے، کوئی کہتے ہیں کہ زندگی اچھا سیٹ کرنا ہے، دنیا میں آئے تو کچھ کر کے جانا ہے، بھلا کر کے جانا ہے۔ 1000 کوششیں کرنے کے باوجود بھی یہ ناکارہ ہے جب تک کسی کام کے اندر رضا الہی نہ ہو۔ 1000 کام کرنے کے باوجود بھی ناکارہ ہے جب تک وہ کام رضا الہی کے لیے نہ ہو۔ اسی لیے جینا اور مرنا اگر سیکھیں تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، دوستی اور دشمنی اگر کرنا سیکھیں تو خدا کے لیے کرنا سیکھیں، عبادت کرنا اگر سمجھیں تو وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا سمجھیں۔ چونکہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو 3 عمل پسند ہے، رات میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ رات کے تنہائی میں، رات کے آدھی رات جب گزر جائے اس موقع پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے۔ حالانکہ جمعہ کی نماز جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز مجمع کی نماز ہے، جمعہ کی نماز محلے کی نماز ہے، اور 5 نمازیں جماعت سے واجب فرض ضروری ہے، لیکن ان نمازوں کے علاوہ اللہ نے ایک نماز کا ذکر کیا خاص۔ اللہ فرماتے یہ نماز اور مجھے بہت پسند ہے، نبی فرماتے یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو اٹھنا 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرے عمل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کا روزہ رکھنا الصوم لی وانا اجزی بی، کیونکہ روزہ ہے یا نہیں حقیقت اللہ کو معلوم، بد کمرے میں کیا کرا نہیں معلوم، روزہ ہے یا نہیں اللہ کو معلوم، بد کمرے میں کیا کرا نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے اس کے خلوص میں۔ اور تیسرا عمل بندہ جب دائیں ہاتھ سے عمل کرتا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو پسند کرتے ہیں، بندے کے مال کو پسند کرتے ہیں، بندے کے عمل کو پسند کرتے ہیں اس موقع پر جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہ عمل میرے اور آپ کے لیے خلوص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ کوئی ایک آدمی اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تو منافق ہے۔ جس نے دنیا کو دکھانے کے لیے اسلام قبول کیا وہ منافق ہے، جس نے اسلام کو قبول کیا یا مسلمان تو ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ پھر کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہے؟ کسی سے کوئی مطلب نہ ہو اپنی عبادت میں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، میرے نبی کے طریقے پر میں نماز پڑھوں۔
کسی سے کوئی مطلب نہیں مجھے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں آج میں مطمئن ہوں، آج میں ذلیل نہیں ہوں، آج میں رسوا نہیں ہوں، دنیا کا کیا کہے گی میرے بارے میں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اس سے مجھے کوئی وابستہ نہیں، اس سے مجھے ضرورتی برابر اثر ہونے والا نہیں، اس لیے کہ میں جو شہادت دینے جا رہا ہوں، جس شہادت دینے جا رہا ہوں، جس مسلمانیت کی وجہ سے مجھ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، وہ رشتہ اللہ اور میرے درمیان ہے، اور کسی کا کوئی عمل اور کسی کی دنیا کی طرفداری، دنیا کی واہ واہ کے لیے میں نے کوئی عمل اور قدم نہیں اٹھایا ہے، میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے ہوئے سولی پر چڑھ گئے۔ سنت میں عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ابھی بوڑھا ہو گیا کیا؟ لباس پہ عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حالات خراب ہے۔ فلاں پہ عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں عمل ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جب صحابہ پہنچے، دو صحابی وہاں پر پہنچے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، لقمہ نیچے گر گیا، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا، تو صحابی اس کو اٹھا کے کھانے لگے، دوسرے صحابی کو نہیں مار رہے ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا جو دسترخوان، بادشاہوں کی جو محل ہے وہ الگ ہے۔ اگر آپ چیف منسٹر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے بھی آپ کو جیب میں رکھنے نہیں دیا جائے گا، سب نکال دیجیے، عطر ہے وہ بھی نکال دیجیے، پین ہے وہ بھی نکال دیجیے، جتنے بھی سامان ہے آپ گھر جیب میں سے نکال دیجیے، سوائے دستی وغیرہ کے آپ کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتے۔ اگر صدر جمہوریہ کے پاس اگر آپ کو جانا ہے تو پہلے پوچھا جائے گا کیوں جانا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد پھر آپ کو کہا جائے گا اس طرح آپ کو بیٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، فلاں بیٹھنا ہے۔ اس طرح پہلے زمانے میں بھی بادشاہوں کے دربار میں جب لوگ آیا کرتے تھے، اگر کسی کے پاس کم لباس اگر ہو تو بادشاہ کی طرف سے کپڑے ہوتے تھے، جس طرح ایسی میں جانے کے لیے ڈال کے زبردستی برقع پہنا کے بھیجا جاتا ہے، فل کور کر کے، تو بادشاہوں کے پاس بھی ایسے ہوا ٹائپ کے لباس ہوتے تھے، وہ پہن کے بادشاہ کے پاس جانا ہے۔ تو صحابی بولے میں نہیں پہنتا، میرے بادشاہ تو اللہ ہے۔ وہ ویسے ہی چلے گئے، ٹخنوں کے اوپر پائجامہ ہے، تو بادشاہ کو عجیب کیفیت کی، لوگ تو خوش ہوتے اس مرتبے سے، یہ تو لباس پہننے کو تیار نہیں، بلاؤ اس کو۔ خیر بلایا گیا، دسترخوان پہ جب بیٹھے ٹخنا گرا، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ کون مانے کیوں، بادشاہوں کے دسترخوان کے خلاف میں کوئی چیز نیچے گر جائے تو اٹھا کر ڈالے۔ اور صحابی نے کہا کیا اس دنیا کے بادشاہ کی طرف سے، کیا اس کے جلال اور رب دبدبے کی وجہ سے میں میرے حبیب، میرے رسول، میرے آقا، میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس سنت پر عمل کیا اس مجمع کے سامنے بھی۔ خلوص نیت ہر جگہ کام آئے گی، خلوص نیت بادشاہوں کی نظریں متوجہ کر جائے گی۔ ہمیں بادشاہ کو متوجہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ ہماری طرف متوجہ سے دیکھے گا، اور اس کی نظریں ہمارے اوپر آ کے ٹکے گی۔ اگر ہم خلوص نیت میں رہیں، ہم جہدی اور اجتماعی شکل میں رہیں، ایک صف میں کھڑے رہیں، تو بادشاہ ہمارا وزراء ذمہ داران جو عید کی نماز کے بعد باہر چوکٹ پر کھڑے ہمارے نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد وہ ملاقات کے انتظار کرے ہوئے ہوتے ہیں، بقیہ 5 نمازوں کے بعد بھی کسی نہ کسی موقع پر ایسے ہی وہ منتظر رہتے، کاش میں ایک مرتبہ جاؤں مسلمانوں سے مل کے آؤں۔ کئی سیاستدانوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جا کر ملنے کے بعد مجھے سکون نظر آتا ہے، مسجدوں میں جانے کے بعد ہمیں سکون نظر آتا ہے، مسلم قوم کے پاس بیٹھنے کے بعد ہمیں سکون نظر آتا ہے۔ یہ آج سے 5-10 سال پرانی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس مجلس میں ہم بھی شریک تھے۔ تو کہتے ہیں کہ خلوص نظر آتا ہے جب بندوں کے اندر خلوص ہوگا، جب بندے اجتماعی اعمال میں جڑے رہیں گے تو پھر پوری دنیا کی توجہ اس انسان کی طرف ہو جائے گی، پوری دنیا کی توجہ بھی مسلمانوں کی طرف ہو جائے گی، پوری دنیا کی توجہ بھی مسجد کی طرف ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے خلوص نیت کے ساتھ ہم کو کام کیا جائے، خلوص نیت کے ساتھ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی دی ہے صحابہ کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں، وہ خلوص نیت کی وجہ سے اللہ نے کامیابی دی۔ جنگ بدر کے اندر جو سب سے پہلی جنگ ہے
جہاں پر اللہ نے کامیابی دی، سب کا مرکز، سب کا قبلہ، سب کی سوچ ایک ہی تھی، اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر، نبی کے حکم کے خاطر، بس سب ایک سوچ تھی، ایک قبلہ تھا، ایک امام کی سوچ تھی، ایک نبی کی سوچ تھی۔ تو اللہ نے ان کو بدر کے میدان میں کم تعداد ہوتے ہوئے، سامان ادھورے ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے، اللہ نے لاغر ہوتے ہوئے بھی ان کو کامیابی عطا کی، صرف اس وجہ سے ان سارے لوگوں کی نیت میرے راضی کرنے کے لیے ہے، ان سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا جسم مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا قدم مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اس کا میدان مضبوط ہے۔ پھر اللہ نے ان 313 کم تعداد، قلیل تعداد میں 1000 سے زائد دشمنان اسلام کے سامنے اللہ نے ان کو ڈھیر کر دیا۔ 1000 سے زائد جو تعداد ہے وہ صرف اور صرف ایک ایمان کی بنیاد پر، ایک اخلاص کی بنیاد پر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ایک ایک کے نام پہ 3-3 4-4 زمینیں ہیں، 3-3 4-4 مکانات ہیں، ساری دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی وہ طاقت ہمارے پاس موجود نہیں، ایمان کی وہ قوت ہمارے اندر موجود نہیں۔ آج ان چیزوں پر محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ان چیزوں کے بارے میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ہر عمل میں نماز کے بعد غور کرنا، فکر کرنا کہ مسجد سے میرا باہر نکلنے والا قدم گھر کی طرف جا رہا ہے یا آفس کی طرف جا رہا ہے کہ اور شادی بیاہ کے قدم پہ طرف جا رہا ہے یا پھر اور جا رہا ہے۔ ان 4 موقع پر بھی اگر میرا قدم اڑ رہا ہے تو کیا یہ راستہ میرے لیے اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے؟ اگر اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اپنے قدموں کو پیچھے کرنا ہے۔ اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اور سربلندی عطا فرمائی ہے۔ افغانستان میں اگر کامیابی ملی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر کامیابی ملی ہے۔ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو خاتون کے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے شریعت میں مداخلت ہوئی، پھر مسلمان قرآن کو پکڑ کر ایک ہونے لگے تو پھر ان کی سیاست وہاں سے اس وقت ہٹ گئی۔ جب ملک شام کی باری آتی ہے جہاں پر 2 لاکھ سے زائد بچے سن 2003 کے اندر شہید کر دیے گئے تھے، اگر وہ ملک شام اگر آزاد ہوا تو وہ ایمان کے بنیاد پر، اخلاص کے بنیاد پر افغانستان آزاد ہوتا ہے۔ کسی ایک کا نام نہیں دیا جاتا کہ فلاں کی وجہ سے آزاد ہوا، ملک شام آزاد ہوتا ہے، کسی کا نام نہیں دیا جاتا کہ فلاں کی وجہ سے آزاد ہوا، فلاں کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ اور غزہ کے مسلمان لڑ رہے ہیں، مرتے ہوئے بھی کامیابی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر کسی کا نام نہیں دیا جاتا۔ ان کی وجہ سے یہ مقام مرتبہ ملا ہے، کیوں؟ سارے لوگوں نے کہا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دو ممالک کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ان لوگوں نے اپنا جھنڈا بتا دیا ہے۔ ہم نے اس بنیاد پر کام کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ جب کلمے کی بنیاد پر پورا ملک فتح ہو سکتا ہے تو کیا کلمے کی بنیاد پر ایک باپ اپنے گھر کے اندر قال اللہ قال رسول کا فاتح نہیں بن سکتا؟ کیا ایک تاجر تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں ایمانداری، عدل و انصاف دکھا کر اپنی تجارت میں برکت کا ذریعہ نہیں بنا سکتا؟ اسی لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ ہر کام کے اندر میں بنا اور ہر کام کے اندر میرا نام اگر آدمی کہے گا تو وہ ناموں میں لڑتے رہیں گے لیکن کامیابی ان کو نہیں ملے گی۔ حضرت مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بلا کسی مسلک اور مذہب کے امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیکڑے ڈرم میں بھر کے یو ایس میں پہنچا دیے گئے، امریکہ جب پہنچ گئے تو کیپٹن نے کہا کہ اس کو واپس کر دو، اور لوگوں نے کہا کہ کیوں واپس کرے، اس کے ڈھکن نہیں ہے، کیکڑے کتنے باہر گئے نہیں معلوم ہے راستے میں، اس لیے اس کو واپس کر دو۔ کہنے لگے یہ ہندوستان کے ہیں، بولا ہندوستان کے ہوا تو کیا ہوا، ڈھکن تو یہاں پہ موجود نہیں، حساب تو حساب ہوتا ہے۔ نہیں، لوگوں نے کہا نہیں ہندوستان کے ہیں، تو کیپٹن نے کہا بھائی ہندوستان کے ہیں تو خاصیت کیا ہے؟ حضرت کہنے لگے ہندوستان ہے تو خاصیت یہ ہے، ایک چلتا ہے تو 10 کان پکڑ کے نیچے کھینچتے،
किसी की कामयाबी पर जलना अपनी कामयाबी को रोकना है। इसको ध्यान में रखें, ये ना समझे मैं उसके बारे में बुरा बोल कर मैं उसकी कामयाबी को रोक दिया, उसके रिश्ते को रोक दिया, उसके तिजारत को रोक दिया, उसके माल को रोक दिया, उसके फला के दरमियान को रोक दिया। आदमी सोचता है कि मैं फायदेमंद रहा, नहीं, हकीकत में वो नुकसान दे, हकीकत में वो नुकसान में गिर जाता है। आदमी जब लोगों के लिए भला सोचेगा तो अल्लाह उसके लिए खैर का मामला करेंगे। दिल के मामला तो अल्लाह के पास है, इसलिए जब दिल से अल्लाह कहना शुरू करेगा तब ये दिल एहसास दिलाएगा कि नहीं नहीं ये अमल गलत है। असल में लफ्ज़ अल्लाह जो ज़बान से निकल रहा है खुलूसियत के साथ नहीं निकल रहा है, रस्मी तौर पे निकल रहा है, आदत के तौर पे निकल रहा है। इसीलिए हम जब लफ्ज़ अल्लाह को इताअत के तौर पर अल्लाह का नाम खुलूसियत के साथ लेंगे, कोई अमल वो अल्लाह की सदा वो अमाद हमारे दिलों में महफूज हो जाएगी। इसलिए अहलुल्लाह जब मुराकबा करते हैं, खामोश बैठकर मुराकबा करते हैं, तब भी दिल से अल्लाह अल्लाह की निकलने वाली आवाज को महसूस करते हैं। इसीलिए हम मुराकबा करें कि हम मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो तो पहले अल्लाह का नाम खुलूस के साथ लें, इखलास के साथ लेंगे, बकिया मराइल हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुलूस इलाहियत के साथ काम करने की तौफीक अता फरमावे। और एक जरूरी ऐलान इस वक्त यहाँ पर मेडिकल की जानिब से यहाँ पे आया है, मोहम्मद शादाब साहब नौजवान है, ये जहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं हॉस्पिटल है हिंद, यहाँ पे सामने गाड़ी भी रखी हुई है, आप लोगों ने मुशाहिदा किया। ये आज के जुमा के मौके पर उम्मत को फायदा पहुंचाने के सिलसिले में फ्री सर्विस दे रहे हैं, दवाई हो या टेस्ट हो, बीपी और शुगर जनरल जो भी बीमारियां उस सिलसिले में, और यहाँ जब तक रहेंगे फ्री सर्विस देंगे। जब अपना हॉस्पिटल जाएगा वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 50% डिस्काउंट के साथ सर्विस दे रहे हैं। उम्मत को किसी न किसी जरिए से फायदा पहुंच रहा है, इसलिए मस्जिद के इंतजामिया ने इस सिलसिले में आपको इसकी इत्तला देने के लिए कहा गया था। आप इसे इस्तेफादा फरमाएं। जो अपने इलाके मोहल्ले में गरबा है उनकी इस तरीके से मदद करें। अल्लाह ताला आपकी मदद और नुसरत को खिदमत को कबूल फरमाए। जो लोग दूसरे भी इसमें शरीक हैं जो मीन भाई नहीं है, अल्लाह उनको मीन की तौफीक दे। ऐसा ही इंसानियत का पैगाम जो आज लेकर आए, गैर होने के बावजूद आज मस्जिद का रुख करे हैं, ताहयात क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से इंसानियत के पैगाम को आम व आम करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। बाक़ी दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात के सामने आई, इखलास के अंदर सबसे बड़ी ताकत है। घर के अंदर भी भाइयों के अंदर आपस में ख्याल ज़रूर होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के हुकूक विरासत के सिलसिले में या घर की खिदमत के सिलसिले में ये बात बिल्कुल अपने ज़हनो गुमान ख्याल तसव्वुर में आने न दे कि क्या घर का काम पूरा मैं ही करूँ और भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है। जो इज्तिमाई काम अगर हो शादी ब्याह का तो काम को तकसीम करना चाहिए। अगर इज्तिमाई जिम्मेदारी नहीं है, घर के रोज़मर्रा के काम है, जो आदमी जिस दिल जमई के साथ लगाव के साथ काम करेगा अल्लाह उसके साथ ऐसे खूबी और आफियत अता फरमाएंगे। चार भाई अगर घर के अंदर मौजूद है तो चारों को भी इस बात की फिक्र करना कि भाइयों का आपस में उठना बैठना लेना देना शादी ब्याह से पहले हो या शादी ब्याह के बाद हमारा हर अमल माँ बाप को खुश करने के साथ अल्लाह को राज़ी करने वाला होना चाहिए। जब अल्लाह को राज़ी करने वाला हो तो भाइयों के अंदर आपस में अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपस में एक दूसरे के लिए खर्च करें। दोस्तों के लिए हज़ारों खर्च करने तैयार होते हैं, ससुराल में भी अच्छा खासा खर्च करने के तैयार होते हैं, लेकिन जब बारी आई भाइयों के अपने सगे तो कहते हैं अब तक बहुत हो गया था, अब क्या देंगे इनको। तो ये ख्याल बहुत से कम घरों के अंदर होता है, लेकिन तकरीबन घरों के अंदर ये शिकायतें मौजूद है। तो इसीलिए ये वो रिश्ते हैं जो क़यामत तक टूटने वाले नहीं हैं, क़यामत के बाद भी टूटने वाले नहीं हैं। तो भाइयों को अपने रिश्ते में, रिश्तेदारों को अपने रिश्ते में इसका खिलाफ देखना चाहिए कि हमारे इस रिश्ते से, बीवी के इस रिश्ते से अल्लाह कैसे राज़ी हो, बच्चों के हमारे तरबियत से अल्लाह कैसे राज़ी हो, भाइयों से हमारे मामलात में अल्लाह कैसे राज़ी हो। ताजिर दुकानदार ये सोचे अपने मुलाजिमत करने वालों के लिए मैं जो हुस्न शुरू करता हूँ
اس سے میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ کام کرنے والے، ملازمت کرنے والے بھی یہ سوچیں کہ جو ذمہ دار ہیں، دکان کے بڑے ہیں، ان کے معاملات میں میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا۔ اگر ہر آدمی اپنی نیت پہ اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا، ہر ایک کو اللہ رب العزت کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے، مالا مال فرمائیں گے۔ امام کا نماز پڑھانا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا ہے۔ ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی آزادی میں ان کی بڑی قربانیاں تھی۔ دہلی کی جامع مسجد کے خطیب تھے، نماز کے بعد جا رہے تھے، لوگوں نے کہا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حضرت نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت کئی جمعہ سے میں جمعہ میں آپ کا خطبہ سنتا تھا، اب آنے میں دیر ہوگی۔ اطراف کے دیہات کے لوگ بھی آتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے، جامع مسجد کی دہلی کی بڑی، ابھی بھی بڑی ہے، تو آس پاس کی مسجدیں کم تھیں تو لوگ دور دور سے آتے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ بھائی کئی سال سے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس مرتبہ میں دیر سے آ گیا، آپ کے خطاب سے نماز سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت وہی سیڑھیوں پہ دہلی کی جامع مسجد کے کھڑے کھڑے خطبہ دہرایا، لوگوں جو خطبے میں جو باتیں کہی سب سنا دی، اور مجمع اور زیادہ جمع ہو گیا۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت اس ایک آدمی کی خاطر آپ نے اپنا خطبہ دہرایا؟ حضرت کہنے لگے تب بھی میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا، اب بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یعنی امام کی نیت بھی رضا الہی ہو، مؤذن کی نیت بھی رضا الہی، تو میرا اللہ میری اذان سے خوش ہو جائے تو اس کی اذان کی برکت یہ ہوگی کہ بے نمازی بھی نمازی کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ امام کہے گا کہ میری نماز سے اللہ راضی ہو، میری ذمہ داری سمجھ کر میں اپنی نماز سمجھ کے پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، تو اس نماز کی برکت یہ ہے کہ لوگوں کے دل نماز میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے مقام اور مرتبے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے غور و فکر کرتا رہے گا تو ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو رضا الہی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نام آئے ہیں دعا کے لیے، صحت کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، نکاح کے لیے، مغفرت کے لیے۔ دعا کے درمیان وقفہ ہوگا، اس میں نام لیے جائیں گے، آپ حضرات بھی اپنی اپنی انفرادی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدجال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء اللهم لك الحمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا دے، اے اللہ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی زندگی کامیاب عطا فرما، اے اللہ ہمارے اندر خلوص عطا فرما، اے اللہ تیری رضا کے لیے کام کرنے والا بنا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ذمہ داریوں کو اپنی خوبی کے ساتھ انجام دینے والا بنا، اے اللہ مسجد کے امام و مؤذن سے لے کر تاجر تجارت کرنے والا ملازم مدرس استاد، اے اللہ ہر ایک کو اپنے خلوص کے ساتھ کام کرنے والا بنا، اپنے کام کی صفائی کرنے والا بنا، اے اللہ اپنے آپ اپنے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی آپس میں معاملات اور تعلق کو اے اللہ تیری رضا کے لیے کرنے والا بنا، کسی کی مالداری تحفے ہدیے تحائف کو دیکھ کر نظروں میں جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر ایک
نیک کے اندر آپس میں جو تحفے ہوں ان تحفوں کی محبت بھی عطا فرما، خلوص بھی عطا فرما۔ اے اللہ کچھ نہ ہو تو صحیح محبت عطا فرما، صحیح تعلق عطا فرما، صحیح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ وہ رشتہ داری عطا فرما جس سے اے اللہ تو بھی راضی رہے، ہمارے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی رہے۔ اے اللہ مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا، آرزو، امید، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو اپنی رضا الہی کے لیے کام کرنے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے خلوص سے مانگنے والا بنا۔ اے اللہ یہ دعائیں رات کی تنہائی میں بھی کرنے والا بنا، قم اللیل الا قلیلا کا اہتمام کرنے والا بنا، تہجد کا اہتمام کرنے والا بنا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا، خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں میں غریبوں میں تقسیم کرنے والا بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما، طلاق شدہ ہو کہ خلا ہو یا بیوہ ہو۔ اے اللہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے نکاح کو آسان فرما، زنا کو مشکل سے مشکل بنا دے۔ اے اللہ تیری رضا کے خاطر رشتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، چھوٹی موٹی غلطیوں کو پردہ کرنے والا بنا، نظر انداز کرنے والا بنا۔ جو دنیا والوں کی عیب چھپائے گا کل قیامت کے دن تو اس کے عیب کو چھپا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ اے اللہ ہم سب پر فضل کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا نام بنام ہر ایک کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بڑے بڑوں اور والدین کی خدمت کا شوق ذوق ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس جائز مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔